روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ایسے وظیفے اور ایسے عمل کی کہ یقین جانیے کہ وہ وظیفہ، وہ عمل آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گا، آپ کی پریشانیوں کو وہ جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گا، رزق بھی آئے گا، دولت کی برسات ہوگی، بے اولادی ختم ہوگی، ذمہ داروں کے لیے خوشخبری ہے کہ زمین سونا اگلے گی۔ اتنا وہ خاص وظیفہ ہے۔ تو ایک دفعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت صاحب قحط سالی بہت ہو چکی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، حل بتائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا، استغفر اللہ، تو اللہ سے بخشش مانگ، یعنی استغفار کیا کر۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے فقیری کی، غربت کی شکایت کی، غریبی بہت ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، استغفار کر۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، حضرت صاحب میرے پاس بیٹا نہیں، کوئی مجھے ایسی دعا بتائیں، حل بتائیں کہ مجھے اللہ میرے گھر میں بیٹے جیسی نعمت عطا کر۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، استغفار کر۔ پھر ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا، حضرت میرے باغات جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہیں، پھلوں کی بہت زیادہ کمی ہے، پھل نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا، استغفر اللہ، بخشش مانگ، استغفار کر۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے چاروں سوال کرنے والوں کو ایک ہی جواب دیا، ایک ہی حل بتایا کہ استغفار کرو۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا، حضرت صاحب آپ کے پاس 4 لوگ آئے، چاروں کی شکایتیں علیحدہ علیحدہ تھی، لیکن آپ نے حل سبھی کو ایک ہی بتایا کہ استغفار کرو، ایسا کیوں ہے؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں نے وہی ان کو جواب دیا ہے چاروں کو جو جواب رب کے قرآن نے دیے ہیں۔ کیا آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور دوسرا تمہیں گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے کثرت سے بارش بھی بھیجے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، تمہارے لیے باغ لگا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں اور دریا جاری کر دے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا سورہ نوح کی کہ اگر کسی شخص کو بے اولادی، رزق میں کمی، اور اس کے بعد فصل میں نقصان، اس طرح کی کوئی پریشانی ہے، غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، تو وہ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرے، اور پھر دیکھے انشاءاللہ اس کی زندگی میں خوشحالی کیسے آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔